नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज का अनवान है कि हम दीन पर सही कैसे चल सकते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं हैं हम में। तो हम दीन पर कैसे सही चल सकते हैं, किस तरह हम दीन को सही तरीके पर उस पर अमल कर सकते हैं, यानी जो सही है दीन उस पर हम कैसे अमल कर सकते हैं, उस पर किस तरह चल सकते हैं। इससे पहले कि मैं इसके हवाले से बात करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज बहुत ही अहम मौजू है, मैंने सोचा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाऊं। बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा है, वाबी हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, अल्तशी हैं, बहुत सारे फ़िरके हैं। अब हर इंसान जो है वो सोचता है कि मैं जो सही खालिस दीन पर चलूं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया। तो किस तरह मुमकिन है कि इन फ़िरका वारियत से निकल कर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही जो है तालीमात है उसको अपनाया जाए और अल्लाह ताला की ज़ात को जो है उस पर पूरा उतरा जा सके, अल्लाह की ज़ात के लिए जो है, क्योंकि हर इंसान की इबादत जो है वो खालिस अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तरीका बताया है तो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम तक पहुंचा। उसका ज़रिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने, उस पैगाम रसानी का ज़रिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। तो हर इंसान ये सोचता है कि कौन सा फ़िरका सही है, किस फ़िरके के पीछे चलें कि हम जो है हमारा जो ज़रिया निजात बन जाए, हम सुरखरू हो जाएं अल्लाह ताला की बारगाह में। उसका एक ही हल है, आपको किसी फ़िरका वारियत में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़े रखो और तफ़रक़ाबाज़ी में मत पड़ो। यानी जिस शख्स ने तफ़रक़ेबाज़ी की बात की, उस शख्स ने इस कुरान की आयत की मुखालफत की और अल्लाह ताला की मुखालफत की। जिसने कुरान की किसी एक आयत की मुखालफत की, उसने गोया अल्लाह ताला की मुखालफत की। आज जितने मर्ज़ी बड़े जो है आलम मुत्तकी परहेज़गार हों, उनसे अगर पूछा जाए कि सही जो है हमें तरीक़ेकार बताएं, हम दीन पर चलना चाहते हैं, वो अपनी किताबों से आपको बताएंगे। आप देवबंदियों की मस्जिद में चले जाएं, देवबंदियों के पास चले जाएं, वो अपनी आपको किताब से बताएंगे। अहल हदीस के पास जाएंगे, वो अपने पास से बताएंगे। अहल सुन्नत के पास जाएंगे, वो अपने पास से बताएंगे। तो सही तरीका क्या है? इंसान जो है क्योंकि खालिस दीन पर चलना चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे का मैं हवाला देना चाहता हूँ, जो आखिरी खुतबा था, खुतबा हज्जतुल विदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपके पीछे दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर उस पर अमल करोगे तो आप कभी भी गुमराह नहीं होंगे और सही दीन पर चलोगे। वो दो चीज़ें क्या हैं? मेरी तालीमात यानी मेरी अहादीस और कुरान मजीद यानी कलामुल्लाह। अगर दो चीज़ों को आप पकड़े रखोगे तो कभी आप जो है फ़िरका वारियत या इस्लाम से नहीं फिरोगे। अगर इन चीज़ों को छोड़कर आप फ़िरका वारियत के पीछे चलोगे तो आप खुली गुमराही में जाएंगे। तो इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी हदीस हैं, सही हदीस हैं, सबसे पहले जो सियासत्ता की 6 अहादीस हैं, इस पर अमल करें। उसके बाद जो है दूसरी अहादीस हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें से सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि सही हदीस जब कह दिया कि सियासत्ता की सही 6 अहादीस हैं, उनमें सही बुखारी है सबसे पहले नंबर पर, सही मुस्लिम है, तिरमिज़ी शरीफ है, उसके अलावा मुस्लिम है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हैं, इब्ने माजा है, तो ये जितनी अहादीस हैं ये सही हैं। इनमें अगर कोई हदीस मिलती है और उस पर जो है कोई शख्स ये कहता है, नहीं भाई मैं इस पर अमल नहीं करूँगा, मैं तो इसको नहीं मानता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे थे
اور اس کا واضح طور پر قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ہم تو اللہ کے نبی کے ساتھ مزاح کرتے ہیں، ہنسی مزاح کیا کرتے ہیں، ہمارا اس دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر جب جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم آپ پر ایمان لائے، ہم سچے پیروکار ہیں آپ کے، اور ہم اللہ پر ایمان لائے۔ تو ایسے لوگ وہی لوگ تھے جو اپنی منمانی جو ہے احادیث چن لیتے تھے، اور اپنے جو ہے ان کو لگتا کہ تھا کہ اس میں ہمارا جو ہے نقصان ہو رہا ہے، اس حدیث کو چھوڑ دیتے تھے۔ جبکہ پکا اور سچا مسلمان تو وہی ہے جو مکمل رولز ریگولیشن کو فالو کرے جو اسلام نے دیے ہیں، مکمل اسلامی قوانین کو فالو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ بھی احادیث میں ہے، اس سے منع ہو جائے، یہ نہیں کہ اس کو چھپا لے۔ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی کتاب لے آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ ایسا کرو، اپنی کتاب لے آؤ، میں اسی کے مطابق آپ کا جو ہے فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو وہ جو چھپا لیتے تھے، کچھ حدیث جو ان کے مخالف جاتی تھی ان کو چھپا لیتے تھے۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس سے کیسے چھپا سکتے تھے؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے، یہ اصل حدیث تو یہ ہے۔ وہ پھر نکال کے دیتے تھے کہ آپ کی ہی کتاب میں آپ کا ہی مسئلہ ہے اور یہ اس طرح ہے۔ یعنی اسی طرح بہت سارے مسلمان ہیں، میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا، کہ بہت سارے مسلمان ہیں وہ زکوٰۃ دینے کے لیے غیر مسلم، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے غیر مسلم لکھا دیتے ہیں، کہ بینک والوں کو کہتے تھے آپ غیر مسلم لکھ دیں یار، چلیں میری زکوٰۃ نہیں کٹے گی۔ تو یہاں تک لوگوں کا جو ہے لیول ہے ایک مسلمان ہونے کا، تو یہاں پر بندہ کیا کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ لہٰذا کسی کے اعمال کو نہ دیکھیں، کسی کی زندگی کے بارے میں نہ دیکھیں، آپ نے اپنے اعمال پر بخشے جانا ہے، زندگی میں اپنی اعمال پر کامیابی آپ کو ملنی ہے، اور دوسرے شخص جو ہے اس کو، دوسرے انسان اگر وہ ہے اس کے اچھے مال ہوئے تو اس کو مل جائیں گے۔ یہ قیامت کا دن ایسا ہی ہے، اس کی مثال ایک ایسے شخص کی مانند ہے جس کو بہت زیادہ پین ہے کسی بیماری کی وجہ سے، دوسرا شخص اس کی پین نہ تو محسوس کر سکتا ہے نہ اس کا ازالہ کر سکتا ہے۔ تو قیامت کے دن جس کی پکڑ ہوگی وہ اس کا نہ بھائی، اس کی بہن، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا میں ایک بیماری کی وجہ سے ایک انسان مر رہا ہو تو دوسرا شخص کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ۔ تو قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہے۔ لہٰذا میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں بہت ساری اگزامپل دوں گا۔ اگزامپل لاسٹ پہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو اپنائیں، کسی فرقے پر نہ چلیں، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی سنی، کوئی بھی فرقہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا سوائے اس شخص کے علاوہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار سچی محبت کے ساتھ، اور وہ کیا ہے، وہ حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قیامت کے دن آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا آپ کون ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ کون ہیں، جی آپ اہل حدیث ہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سے کوئی بھی پوچھے آپ کون ہیں، وہ نعوذ باللہ وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ میں جو ہے میں مسلمان ہوں، وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، سنی ہوں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں وہ آپ کو یہی بتائے گا۔ آپ کون ہیں، وہ کہے گا میں دیوبندی ہوں۔ وہ دوسرا پوچھے گا وہ کہ آپ کون ہیں، میں اہل سنت ہوں۔ وہ کسی اور سے پوچھ لیں وہ کہتے ہیں میں الحمدللہ اہل حدیث ہوں۔ کسی نے، میرے بھائی نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلم ہوں۔ جب اللہ نے واضح طور پر قرآن مجید میں فرما دیا کہ تفرقے کو مت اچھالو، تفرقے میں مت پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، پھر یہ بات کہنا گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود کو کہتا ہے، اگر کہتا ہے کہ میں دیوبندی وہابی ہوں یا وہ فرقے کی بات کرتا ہے تو اس جو ہے آیت کی مخالفت کرتا ہے، وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص جو ہے اس چیز کو نہ وائلیٹ کرے، اس چیز کو ہائیڈ لائن نہ کرے کہ کوئی اگر شخص وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہو تو ظاہر بات ہے یو آر مسلم، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس پر وہ مسلمان ہے اور اس پر پورے قانون لا فالو ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ اس کو سچا ہونا لازمی اس کا،
وہ سچ بولتا ہے، کبھی بھی وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ دوسرا، وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، وہ مسلمان کی نشانی ہے۔ تیسرا، وہ مسلمان کسی بھائی کی دل آزاری نہیں کر سکتا، وہ مسلمان ہے۔ چوتھا، وہ مسلمان کبھی کسی کا برا نہیں چاہ سکتا، وہ مسلمان ہے۔ پانچواں، وہ مسلمان ہے جو کسی کا حق نہیں کھا سکتا، وہ مسلمان ہے۔ پانچواں، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، ہر حال میں اس کے لیے اپنی اگر زندگی کو مشکل میں بھی ڈال کر اس کی جان کو بچانا پڑے تو اس کو بچاتا ہے، وہ جانثار ہیں، وہ مومن ہے، وہی مسلمان ہے۔ لہٰذا بہت ساری لمبی اس کی ایگزامپلز ہیں جو میں اتنی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کو اسی لیے کلک کرتے ہیں کہ یار یہ ویڈیو لمبی ہے تو میں نے دیکھنی نہیں ہے، تو لوگوں کو کیسے بندہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فرقہ واریت میں مت پڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو اور اس پر عمل کرو۔ اگر صحیح زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، یہی آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اسی میں، اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔